السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ 8 ذی الحج کو ہم منا سے نکلے اور 9 کو عرفہ پہنچے۔ دن میں ہم نے عرفہ میں اللہ سے خوب دعائیں کی۔ غروب آفتاب کے بعد ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ عرفہ سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ پیدل مزدلفہ پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا۔ عرفہ میں دعا کے ذریعے جو انرجی ہمیں حاصل ہوئی تھی اس نے بغیر کسی تھکان و بیماری کے مزدلفہ پہنچنے میں مدد کی۔ پھر ہماری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی۔ تلبیہ زور زور سے کہتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے ہمارا جذبہ پایا اور ہماری ہی طرح کرنے لگے۔ آخر میں یہ سیلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ حجاج سڑک کے کنارے مفت کھانا دینے والی گاڑی کے گرد جمع ہیں۔ حج ایک ایسا مبارک سفر ہے جس میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھیں اور دوسروں کے ساتھ سخاوت اور عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں ہر قدم پر محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم صحت مند رہتے ہیں اسی وقت حج پر جانا چاہیے، تبھی ہم صحیح طریقے سے حج کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مزدلفہ پہنچے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی۔ بھوک پہلے ہی لگی تھی۔ ہم مشعر الحرام پہاڑی کے قریب دکان پر گئے اور کچھ کیلے اور جوس نوش فرمایا اور اپنی بھوک مٹائی۔ حاجی جمرے پر پھینکنے کے لیے پتھر جمع کرنے میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی پتھر اکٹھے کیے اور ایک جگہ آرام کیا۔ زیادہ تر حاجی مزدلفہ میں تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں اور مینا میں اپنے خیموں میں جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر دیکھ بھال کے لیے آسمان میں چکر لگا رہے تھے۔ ہم کھلے میدان میں مزدلفہ میں صبح تک احرام میں دعا کرتے رہے اور کبھی کبھار تھوڑا آرام بھی کیا۔ فجر سے پہلے ہی ہم لوگ فریش ہو گئے۔ حجاج کرام کے لیے بیت الخلاء کی بہت زیادہ سہولتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم جلدی فریش ہو کر نکل گئے۔ فجر اذان مسجد الخیف سے سنائی دی۔ جب ہم اس سریلی آواز اور عقیدت بھری اذان کو سنتے ہیں تو ہمیں پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ مسجد پہنچ چکے تھے وہ وہاں نماز باجماعت کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ دوسرے لوگ باہر سے اس جماعت کی پیروی کرتے تھے۔ فجر نماز کے بعد ہم نے ایک کپ چائے پی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے تاکہ جمرات عقبہ پر پتھر پھینکنے کی رسم ادا کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔